پٹی اور پلستر پر مسح کرنے کا حکم۔ کسی کے ہاتھ یا پاؤں پھٹ گئے یا اس میں موم، روغن یا اور کوئی دوا بھر لی اور اس کے نکالنے سے ضرر ہوتا ہو تو اس موم، روغن یا دوائی کے نکالنے سے اور اس کے نکالے بغیر اوپر ہی پانی بہا دیا تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر پٹن کے اندر پانی پہنچانا نقصان نہ کرتا ہو تو موم نکال کر اندر پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر ہاتھ یا پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو پانی نہ ڈالے۔ وضو کرتے وقت صرف بھیگا ہاتھ پھیر لے، اس کو مسح کہتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نقصان کرے تو ہاتھ بھی نہ پھیرے، اتنی جگہ چھوڑ دے۔ اگر زخم پر پٹی بدی ہو اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہو، پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے، یا پٹی کھولنے باندھنے میں بڑی دقت اور تکلیف ہو تو پٹی کے اوپر مسح کر لینا درست ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پٹی پر مسح کرنا درست نہیں، پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنا چاہیے۔ اگر پٹی زخم سے بڑی ہوئی ہو تو زخم جتنا اس سے بھی زیادہ، اور جو صحیح جگہ ہے زخم جہاں نہیں وہاں تک پٹی پہنچی ہوئی، پٹی وہاں تک بڑی ہوئی، اگر پٹی کھول کر زخم کے آس پاس جگہ کو دھو سکے تو دھو لے، اور اگر پٹی نہ کھول سکے تو ساری پٹی پر مسح کر لے۔ جہاں زخم ہے وہاں اس پر جو پٹی ہے اس پر بھی، جہاں زخم نہیں ہے وہاں بھی۔ ہڈی کے ٹوٹ جانے کے وقت پلستر پر باندھتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے تو اس کے اوپر ہی ہاتھ پھیر لیا کرے۔ زخم کی پٹی کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر زخم کے اوپر مسح نہ کر سکے تو پٹی کھول کر کپڑے کی گدی پر مسح کرے، اور اگر کوئی کھولنے باندھنے والا نہ ملے تو پٹی ہی پر مسح کر لے۔ پٹی وغیرہ میں تو بہتر تو یہ ہے کہ پوری پٹی پر مسح کرے، اور اگر پوری پر نہ کرے بلکہ آدھی سے زائد پر کر لے تو بھی جائز ہے۔ اگر فقط آدھی یا آدھی سے بھی کم پر کرے تو جائز نہیں، آدھی سے زیادہ پر کرے، آدھی یا آدھی سے کم کی طرف آئے تو جائز نہیں۔ اگر زخم ٹھیک ہونے سے پہلے پٹی کھول کر گر جائے تو دوبارہ باندھ لے اور وہی پہلا مسح باقی ہے، دوبارہ مسح کی ضرورت نہیں۔ اور اگر زخم ٹھیک ہو کر پٹی گری اور اب باندھنے کی ضرورت نہیں رہی تو مسح ٹوٹ گیا، اب صرف وہی جگہ دھو کر نماز پڑھے، پورا وضو دہرانا ضروری نہیں۔